السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا دن آپ سب کے لیے اور میرے لیے خیر و عافیت کا ہو۔ آج کی شیئرنگ ہماری اس زندگی کی بے ثباتی کے بارے میں ہے، اور یہ ایک کاتبہ ہیں، ان کا نام ہے نادیہ الجار اللہ رحمہ اللہ۔ ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے ایک نصیحت کی تھی، میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اصل میں عربی میں تھی لیکن اسی کا ہی اردو ترجمہ ہے۔ ٹاپک ہے ایک میت کی نصیحت۔ چند ہفتے پہلے ایک کویتی کاتبہ نادیہ الجار اللہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، اور اپنی موت سے پہلے اس نے یہ نصیحت لکھی۔ اب جو آگے لفظ ہے یہ ان کے ہیں، اور آپ ذہن میں رکھیے دنیا سے جاتے جاتے ایک انسان کیا سوچتا ہے، اور اگر ہمت ہو تو ہم اس کو اپنے اوپر لے لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے کر دنیا سے لے جائے اور اس مہلت کا فائدہ بھی ہم اٹھا سکے۔ لکھتی ہیں، مجھے میرے کپڑوں سے جدا کر کہتی ہیں، میں اپنی موت پر افسوس ہرگز نہیں کروں گی، اور میں اپنے جسم کی کوئی پرواہ نہیں کروں گی۔ بس مسلمان اپنے جو فرائض انجام دیں گے وہ یہ ہیں: مجھے میرے اپنے کپڑوں سے جدا کر دیں گے، مجھے نہلائیں گے، مجھے کفن پہنائیں گے، مجھے اپنے گھر سے نکال باہر کریں گے، مجھے اپنے نئے گھر یعنی قبر تک پہنچائیں گے، اور بہت سے لوگ میرے جنازے کے ساتھ آئیں گے، بلکہ بہت سے تو مجھے دفنانے کے لیے اپنی مصروفیات اور مشغولیات سے وقت فارغ کر کے آئیں گے، اور بہت سے تو میری یہ نصیحت بھی بھلا دیں گے، اور ایک دن میری چیزوں سے وہ خلاصہ پائیں گے، میری چابیاں، میری کتابیں، میرے سوٹ کیس یا میرے بیگ، میرے جوتے، میرے کپڑے، اور اسی طرح اگر میرے گھر والے اگر متفق ہوں تو وہ یہ صدقہ کریں گے تاکہ مجھے اس سے نفع پہنچے۔ یاد رکھو، دنیا مجھ پر غم ہرگز نہیں کرے گی، اور نہ ہی دنیا کی حرکت رکے گی، اور تجارت اور کاروبار چلتا رہے گا، اور میرا وظیفہ شروع ہو جائے گا جسے غیر لے لیں گے، اور میرا مال وارثوں کے حوالے ہو جائے گا، جبکہ مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، کم ہو یا زیادہ، کھجور کی گٹلی کے چھلکے یا شگاف کے برابر ہو، تب بھی۔ اور سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا۔ اس لیے جب میں مر جاؤں گی تو لوگ کہیں گے کہ لاش کدھر ہے، اور مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے، اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے جنازہ لے آؤ، میرا نام نہیں لیں گے، اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے گا تو کہیں گے میت کو قریب کرو، میرا نام بھی یاد نہیں کریں گے۔ اس وقت مجھے میرا نسب اور نہ میرا قبیلہ میرے کسی کام آئے گا، اور نہ ہی میرا منصب اور شہرت۔ کتنی فانی اور دھوکے کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں۔ بس اے زندہ انسان، خوب جان لے کہ تجھ پر غم اور افسوس تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک، جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں، وہ مسکین کہہ کر غم کا اظہار کریں گے۔ دوسرے، تیرے دوست چند گھنٹے یا چند روز تیرا غم کریں گے، اور پھر اپنی اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے۔ تیسرے، زیادہ سے زیادہ گہرا غم گھر میں ہوگا، وہ تیرے اہل و عیال کا ہوگا، جو کہ ہفتہ، 2 ہفتے یا 2 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہوگا۔ اس کے بعد وہ تجھے یادوں کی تہوں میں رکھ دیں گے۔ لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہوا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہوا، اور وہ ہے آخرت کا۔ سوچئے ذرا، ایک دو راہے پہ کھڑے ہوئے، تجھ سے چھن گیا تیرا جمال، مال، صحت، اولاد، جدا ہو گئے تجھ سے مکان و محلات، شوہر، اور باقی کچھ نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے اعمال کے، اور حقیقی زندگی کا آغاز ہوا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ تو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے اب سے کیا تیاری کی ہے؟ بس حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے، اس لیے تجھے چاہیے کہ تو اہتمام کرے۔ کس چیز کا؟ فرائض کا، نوافل کا، پوشیدہ صدقے کا، نیک کاموں کا، رات کی نمازوں کا، شاید کہ تو نجات پا سکے۔ اگر تو نے اس مقالے کو لوگوں کی یاد دہانی میں مدد کی،
جبکہ تو ابھی زندہ ہے، تاکہ اس امتحان گاہ میں امتحان کا وقت ختم ہونے سے تجھے شرمندگی نہ ہو اور امتحان کا پرچہ بغیر تیری اجازت کے تیرے ہاتھوں سے چھین لیا جائے، اور تو تیری اس اور اور تو تیری اس یاد دہانی کا اثر قیامت کے دن تیرے نامہ اعمال کے ترازو میں دیکھے گا۔ اور یاد دہانی کرتے رہیے، بے شک یاد دہانی مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ میت صدقے کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے؟ جیسا کہ سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرنے والا کہتا ہے، اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گا کہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس لیے صدقہ کثرت سے کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو اس ایک نصیحت کو کسی جانے والے کی نہیں، اپنی زندگی کا لائحہ عمل سمجھ کر اگر ہم سنیں تو انشاءاللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے یہ حسرت نہیں ہوگی کہ ہم کچھ کر کے نہیں آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ جتنا بھی کریں گے پورا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جینے میں جانے کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔